بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا کرم و احسان ہے کہ سبحان اللہ نے ہم سب کو صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو آیت تلاوت کی گئی سورہ شورا، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا، ان کی قوموں کے ہلاکت کا، ہر پیغمبر کا، پھر ان کی قوم جو ہے کیسے تباہ ہوئی، کیسے برباد ہوئی۔ مثال کے طور پر فرعون کا سب سے پہلے ذکر ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کیسے برباد ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو نام تو ان میں کمی کرتی تھی ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، اتنے پیغمبروں کا ذکر سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر سورہ نمل ایک عجیب و غریب واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمل کے معنی چونٹی، چونٹی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک سورہ نازل کیا، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ نمل میں ایک نمونہ یہ ہے کہ فرعون جو اپنے غرور اور گھمنڈ میں، تکبری میں کیا کیا نہیں کیا، کتنا ظلم نہیں کیا۔ بادشاہ ہے میرے پاس، حکومت ہے، اس غرور میں کئی لوگوں پر اس نے ظلم کیا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ ایک نمونہ یہ بتایا گیا، چونکہ جب کسی انسان کے پاس حکومت، دولت، عہدہ، شہرت سب کچھ آ جاتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ کیسے مجھے ملا ہے، لہذا لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، اس کا تھوڑا بھی فرعون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا کے بہت بڑے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک نمونہ اس میں بتایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا، دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اور عہدہ بھی تھا، ایک ساتھ پیغمبر بھی، ایک ساتھ بادشاہ بھی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ان کے تابع تھی، اور اسی طرح سے جنات ان کی باتیں سنتے تھے، اور جھوٹی کا ذکر ہوا، جھوٹی کی زبان تک ان کو آتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذرا برابر بھی غرور اور گھمنڈ ان کے اندر نہیں۔ دو نمونے اس میں پیش کیے گئے، ایک فرعون کا اور اس کے غرور اور گھمنڈ کا، دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کو وہ نہیں بھولتے تھے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ سب کچھ جو ملا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال۔ دو نمونے اس میں بتائے گئے۔ تیسرا نمونہ ایک ملکہ سبا، ایک جگہ تھی سبا، ایک گاؤں کا نام، وہاں پر ایک عورت جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند حکمراں تھی، دنیا کے اندر بہت زیادہ دولت مند عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے پاس بھی سب کچھ تھا۔ ایک انسان کو، کسی انسان کو غرور میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، دولت، حکومت، شہرت، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ تیسرا نمونہ اس میں پیش کیا گیا، ایک حضرت موسیٰ اور فرعون کا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ایک ملکہ سبا کا۔ مگر جب اس کے سامنے حق بات آ گئی اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کی۔ یہ تین باتیں سورہ نمل میں بتائی گئی۔ سورہ نمل میں سب سے پہلے اس میں کل طور پر یہ بتایا گیا کہ تمہارے عرب کے مشرکین کو یہ بتایا گیا تمہارے پاس جو کچھ ہے کیا ہے، وہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو شہرت ہے،
تمہارے پاس جو سرداری ہے، تمہارے پاس جو باڈی سیاست ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کس بات پر تمہیں غرور اور گھمنڈ ہے؟ اور نبی کو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس وہ کیوں نہیں ہے، نبی کے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس سونے کا گھر کیوں نہیں ہے، ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے آزو بازو باڈی گارڈز کیوں نہیں ہے؟ جو تم کہتے ہو یہ بالکل غلط ہے، اور تم کہتے ہو کہ سب کچھ ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، فرعون جیسا فرعون گزر گیا، وہ بھی دنیا کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بہت بڑے بادشاہ، تمہارے پاس کیا دولت ہے، تمہارے پاس کیا سرداری ہے؟ حضرت سلیمان کو دیکھو، ایک عورت ملکہ سبا بلقیس کو دیکھو، انہوں نے اتنی دولت اور شہرت ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی گھمنڈی اور غرور کا ذرہ برابر بھی انہوں نے شائبہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ بتایا گیا۔ سورہ نمل میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں باپ بیٹے دونوں بھی پیغمبر تھے، دونوں بھی بادشاہ تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ اس میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر کے جا رہے تھے، تو پہاڑ کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے نیچے ایک چونٹیوں کی قطار جا رہی تھی، لئی میں جا رہی تھی۔ نمل کے معنی چونٹیوں کی سردار، چونٹیوں کی جو سردار، جو حکمران، جو ان کی لیڈر ہوتی ہے، اسے نمل کہا جاتا ہے، وہ جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ چھپ جاؤ اندر، ادھر ادھر چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، تمہیں نہ کھندلے، تمہیں ختم نہ کرے، اس لیے کیا ہے تم اپنی دلوں میں، اپنے سراخوں میں چلے جاؤ۔ یہ بات حضرت سلیمان کو سنائی دی، ان کی زبان الگ، سلیمان علیہ السلام کی زبان الگ۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھانے لگے، اے اللہ تعالیٰ تو نے کتنا میرے اوپر فضل کیا، کرم کیا، تو نے بادشاہت بھی دی، ہوا بھی میرے تابع کی، اور پھر چونٹی کی زبان سمجھنے کی طاقت دی مجھے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا کمال ہے، میرے ہاتھوں کا کمال ہے، میں نے اس کو کمایا ہے، یہ شہرت کی دولت میرا کمال ہے، ایسا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کا شکر بجا لانے لگے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے، چونٹی کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس نے بتایا۔ دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، سب کی حاضری لیتے تھے، اٹینڈنس لیتے تھے، جنات ہیں کیا نہیں، پرندے ہیں کیا نہیں، چرندے ہیں کیا نہیں، پورا دربار سجا ہوتا تھا، حاضری لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ، اس کا نام تھا ہدہد پرندہ، وہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں گیا وہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، میری اجازت کے بغیر کہاں گیا ہوں۔ اتنے میں ہدہد پرندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا، سلیمان علیہ السلام تھے، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے دنیا کے کونے سے، سبا ملک سے، کنٹری سے میں نے ایک ایسی خبر لائی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کیا بات ہے، سناؤں۔ اس نے کہا میں وہاں پر گیا، بہت تیز سفر کرنے والا ہدہد پرندہ، بہت تیز، آج تک اتنا تیز سفر راکٹ سے بھی زیادہ تیز جانے والا ہوں۔ میں نے دیکھا وہاں لوگ جو ہیں، یہ وہاں حکومت ایک عورت کر رہی، یہ بڑا مجھے تعجب ہوا، عورت کی حکومت، اور پھر لوگ جو ہے سورج کی پوجا کر رہے ہیں اس عورت کی حکمران میں، حکومت میں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ایک اس میں پوائنٹ کی بات، ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں، دو باتیں اس میں یاد رکھنی تھی۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، جنات پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، ہوا ان کے قبضے میں، بڑے بڑے جنات ان کے قبضے میں، اس کے باوجود بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس کی حکومت ہے پتا تھا ان کو، کہ پرندہ بتانے کے بعد معلوم ہوا، لہٰذا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ انسان کے علاوہ تمام چرندے، پرندے، درندے سب اللہ کو مانتے ہیں، وہ کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔
شرک دیکھے تو انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے، ہدہد پرندہ بڑا تعجب ہوا اس سے۔ لوگ اللہ کی عبادت کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، بڑا تعجب ہوا ایک پرندہ۔ آج انسان کہاں ہے، کہاں چھپ رہا، کہاں سجدہ کر رہا، کہاں بھیک مانگ رہا، ایک اللہ کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ چرندوں میں نہیں ہے، پرندوں میں نہیں ہے، درندوں میں نہیں ہے، چونٹی میں نہیں ہے، یہ بات اس میں بتائی گئی۔ حضرت سلیمان نے کہا جاؤ میرا ایک پیغام لے کر جاؤ، میرا ایک خط لے کر جاؤ اور اس کو پہنچاؤ، اور وہ کیا جواب دیتی ہے وہ دیکھو۔ ہدہد پرندہ وہ خط لے کر کے گیا، اس کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خط لکھا۔ وہ ملکہ سبا دیکھی، بڑی سارے درباریوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، وہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ایک خط آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تو میری حکومت میں شامل ہو جا، ورنہ تیری خیر نہیں ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، اور کی حکومت جائز نہیں ہے۔ سارے درباریوں کو خط سنایا اور اس نے مشورہ کیا، ابھی مجھے فیصلہ سناؤ کیا کرنا چاہیے، چونکہ میں تجربہ کار ہوں، میں ایک ایسی عورت ہوں، دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک بادشاہ کسی دوسری کنٹری پر جب حملہ کرتا ہے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، ایک فوج دوسری فوج پر حملہ کرتی ہے تو پوری فوجیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ ابھی مشورہ دو مجھے، کیا ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، کیا ان کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہم حضرت سلیمان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، ہم حضرت سلیمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم حضرت سلیمان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اچھا اسی میں ہے ہم ان کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ آیا وہ پرندہ، فوراً جواب لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ایسا ہے جو وہ آنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت، اس کی کرسی میرے پاس لے کر آئے، کون ایسا پرندہ ہے بتاؤ؟ چونکہ جنات وغیرہ ان کے قبضے میں تھے، پرندے ان کے قبضے میں تھے۔ ایک پرندہ اٹھا، وہی پرندہ اٹھ کر کے بیٹھا ہے، وہ آنے سے پہلے اس کا تخت میں آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کروں۔ لہٰذا گیا، وہ تخت لے کر آیا، کانچ کا شیشے کا تخت تھا، وہ لے کر آیا، اور وہ آنے سے پہلے آیا اور پھر جو ہے حضرت سلیمان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد بلقیس آئی اور حضرت سلیمان نے کہا، جب آئی تو اس کا استقبال کیا اور کہا کیا تمہارے پاس بھی ایسا دربار ہے؟ اس نے کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بلقیس نے کہا بالکل میرے پاس بھی ایسا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا ہی ہے۔ اتنا کم وقت میں وہ آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ وہ تخت جو ہے حضرت سلیمان کے پاس لا کر کھڑا کیا۔ یہ سورہ نمل میں بتایا گیا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں فرعون باقاعدہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ کسی نے بتایا تھا کہ ایک بچے کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہے، ایک بچے کے ہاتھ تیری حکومت جانے والی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور فوج کو حکم دیا، آج سے جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دو، لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بھنک بھی نہیں لگی فرعون کو، اور حضرت سلیمان اور فرعون کو یہ بتایا گیا کہ جس غرور اور گھمنڈ میں تو مبتلا ہے، تیرے غرور اور گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایسا انتظام کیا ہے، جس بچے سے تجھے خطرہ ہے وہی بچے کی پرورش میں نے تیرے گھر میں کی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب جنی حضرت سلیمان موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، گھبرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بچے کو پیٹی میں رکھو، سمندر کے حوالے کرو۔ وہ پیٹی باقاعدہ فرعون کے گھر کے سامنے جا کر کے رکی، اور کپڑے دھونے والی باقاعدہ اس بچے کو لے کر کے سلیمان کے دربار میں گئی، اور سلیمان نے فرعون کے دربار میں گئی اور فرعون کے ہاتھوں میں دی۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی مسلمان تھی، اس نے کہا اپنے شوہر کو کہ اے میرے سردار، ہمیں بچہ نہیں ہے، ہمیں اولاد نہیں ہے، اس بچے کو پالیں۔ لہٰذا فرعون راضی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ فرعون کو بھنک بھی نہیں لگی،
ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا تخت، اس کی حکومت، اس کی سرداری، اس کی فوج کو حضرت سلیمان علیہ السلام ختم کر دیے، اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہیں سے وہ پیغمبر بھی بنے، فرعون کو مدد بھی ملے گی۔ تو لہٰذا اس لیے بتایا گیا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے انسان کی طاقت کو توڑتا، ختم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ قصص میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے، سمجھنے کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔